ناظرین، آج کی یہ ویڈیو عتیق احمد اور ان کے بھائی سے متعلق ہے، جو کہ کافی اہم ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل دیکھیں اور لائک کامنٹ شیئر کے ساتھ سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف احمد کو کس طرح رات کے اندھیرے میں دسیوں کیمرے کے سامنے میڈیا اور پولیس کرمی کی موجودگی میں اور اس حال میں کہ عتیق احمد اور اشرف میڈیا سے مخاطب تھے، خوفناک موت کی نیند سلا دیا گیا۔ ناظرین، یہ اپنے آپ میں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور فی الحقیقت یہ ہے کہ عتیق احمد کی اس حال میں موت سپریم کورٹ، سنویدھان، ڈیموکریسی، جمہوریت کی موت ہے، کیونکہ عتیق احمد جہاں پر ایک قاتل تھے، ہتھیارے تھے، مجرم تھے، وہیں 5 بار مسلسل ودھایک اور 1 بار MLA بھی رہ چکے تھے، اس لیے انہیں اس طرح سر عام گولی مارنا بہت ہی افسوسناک ہے۔ عتیق احمد کی موت اس معنی کا افسوسناک نہیں ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے۔ ایک قاتل ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن عتیق احمد کو جس طرح سے مارا گیا، عتیق احمد پر جس طرح سے گولی چلائی گئی اور عتیق احمد کا جس طرح سے پولیس کی نگرانی میں، پولیس کسٹڈی میں موت ہوئی، یہ افسوسناک ہے، یہ قابل گرفت واقعہ ہے اور اس پر چاہے جتنے سوالات پوچھے جائیں کم ہے، کیونکہ ایک ڈیموکریٹک ملک میں، ایک جمہوری ملک میں قاتل کو قاتل سزا نہیں دیتا، بلکہ قاتل کے لیے، مجرموں کے لیے، اپرادھیوں کے لیے سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے اور دیگر شعبے قائم ہیں، لیکن جس طرح سے عتیق احمد کو موت کی نیند سلایا گیا، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ناظرین، عتیق احمد کی موت پر کئی طرح کے سوالات بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور نہ جانے کب تک ہوتے رہیں گے، کیونکہ ان کی موت کوئی عام موت نہیں تھی، بلکہ وہ بہت ہی ہائی پروفائل مجرم تھے اور ان کی اس طرح موت ہونا واقعی سوالات کے کٹ گھرے میں کھڑا کرنا ہے۔ ناظرین، عتیق احمد کو 8 گولیاں اور ان کے بھائی اشرف احمد کو 5 گولیاں ماری گئیں اور گولی مارنے والے 3 مجرم، تینوں کا تعلق سنگھی تنظیموں سے، تینوں کا تعلق سنگھی مجرموں سے، تینوں کا تعلق مسلمانوں سے سخت نفرت کرنے والوں سے ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عتیق احمد کی موت کیوں ہوئی، عتیق احمد کو کیوں مارا گیا۔ عتیق احمد کو میرے نظریے کے مطابق اس لیے نہیں مارا گیا کہ وہ ایک مجرم تھے، وہ ایک قاتل تھے، بلکہ عتیق احمد کی موت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ ایک مسلمان تھے۔ عتیق احمد کی موت صرف ان کے لفظ مسلمان کو دیکھ کر، لفظ عتیق کو دیکھ کر اور اشرف کو دیکھ کر ہوئی، اور اس کے واضح ثبوت یہ ہیں کہ عتیق احمد کو مارنے کے بعد اس میں سے ایک مجرم ہے لولیش تیواری، وہ جے شری رام کے نعرے لگا رہا تھا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ مارنے کا مقصد، مارنے کا مطلب اور جس طرح سے انہیں مارا گیا، اس میں سراسر نفرت کی ذہنیت کام کر رہی تھی۔ عتیق احمد کو جو مارا گیا، اس میں ایک مجرم کے لحاظ سے نہیں، بلکہ دماغ میں جو گندی ذہنیت بھری گئی تھی اس کی وجہ سے مارا گیا، ورنہ اس طرح سے پولیس کی نگرانی میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ مار دیا جائے۔ اور ناظرین، آپ کو بھی یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت میڈیا مسلمانوں کے سخت خلاف کام کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں مجرموں نے اپنے آپ کو میڈیا کے روپ میں، میڈیا کے لباس میں عتیق احمد تک پہنچانے کی کوشش کی، اور پولیس کے ذریعے ان تینوں مجرموں کی یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی، اور کوشش اس حد تک کامیاب ہوئی کہ تینوں نے عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کو میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے گولیوں سے بھون ڈالا۔ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، کیونکہ عتیق احمد مانا کہ ایک ہائی پروفائل مجرم تھے، لیکن وہ ایک سپریم کورٹ میں بھی ان کا مقدمہ چل رہا تھا۔ سپریم کورٹ میں وہ خود کو نردوش ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لہٰذا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود، سپریم کورٹ کی یاددہانی کے باوجود ان کو کڑی سرکشا نہ دینا افسوسناک ہے، اور UP پولیس سوالات کے کٹگرے میں آتی ہے۔